شکیل الرحمان نیو یارک امریکہ سے، وہ کہتے ہیں کیا یہ ہماری خام خیالی نہیں کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس پاکستان اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے؟ شکیل صاحب، آپ 100% درست ہیں. کیوں ہوں؟ کیا رشتہ داری ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ آپ کا کیا ملتا ہے ان کے ساتھ؟ آپ کا مذہب نہیں ملتا، آپ کا ملک نہیں ملتا، آپ کی سوچ نہیں ملتی، آپ کی اخلاقیات نہیں ملتی، آپ کی ذہانت ان کی ذہانت کو میچ نہیں کرتی، آپ کی کریٹیوٹی ان کی کریٹیوٹی کو میچ نہیں کرتی، آپ کا ویژن ان کے ویژن کو میچ نہیں کرتا. وہ دینے والے ہیں، آپ لینے والے ہو. پاکستان بننے کے بعد سنجیدہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ بھاگ بھاگ کے امریکنز کی گود میں گھستے رہے بے شرموں ڈھیٹوں کی طرح. اور آپ کو پتہ ہے کیا سودا بیچتے تھے اس وقت؟ کہ حضور ہم آپ کے چاکر ہیں، ہم سوویت یونین کے کمیونزم کا رستہ روکیں گے. ہمارے مذہب کے انہوں نے یہ بھی بیچنے سے باز نہیں آئے کہ ہمارے مذہب میں تو کمیونزم کی گنجائش ہی کوئی نہیں، حضور ہمیں موقع ہو. اور پھر بچپن میں آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ، بڑی جونیئر کلاسز میں مجھے یاد ہے کہ پاک امریکہ دوستی زندہ باد اور ویٹ گندم آیا کرتی تھی خیرات کے طور پہ. ہمارے تو بزرگوں کی رگوں میں ان کا رزق ہے بھائی، میں تو احسان فراموش نہیں ہوں. اس پہ ایسے ہوتا تھا، ایک شیک ہینڈ کی ایک تصویر ہوتی تھی، ایک کف پہ امریکہ کا فلیگ ہوتا تھا، دوسرے پہ پاکستان کا فلیگ ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ پاکستان اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ثابت ہوں کہ کیوں؟ کیا آپ خود اپنے حق میں بہتر ثابت ہو رہے ہو؟ اور جس امت مسلمہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کتابوں اور گفتگوؤں کے علاوہ یہ ہوتی کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایرانینز اور عربس، ایرانینز نے اسلام تو قبول کیا، عربوں کو کبھی قبول نہیں کیا. اینڈ وائس ورسا، ترکوں کا اور ان کا، کردوں کا اور آگے ان کا. وہ یہ کبھی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کبھی آپ جسے امت مسلمہ کہہ رہے ہیں کبھی اکٹھے ہیں؟ میری تو گنتی بڑی کمزور ہے، میں تو ان کے فرقے گن ہی نہیں سکتا. ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. میں آپ کو پاکستان کی کیفیت، یہ مسجد کس کی ہے، یہ مسجد کس کی ہے، یہ مسجد کس کی ہے، وہ مسجد کس کی ہے، اذانوں کا وقت ہمارا نہیں ملتا. اچھا، یا تو میری اور آپ کی اذان میں کوئی آدھے پونے گھنٹے کا فرق ہو، نہیں، فرق ہے سیکنڈز کا یا 1-2 منٹ کا، اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں اذانیں. کیوں؟ کبھی اس پہ غور کر کے دیکھیں. اگر ہم لوگ خود ہی اپنے حق میں بہتر نہیں ہیں بلکہ بدتر ہیں، ایک تو نا نیوٹرل کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے دوست ہو، آپ میرے حق میں چلو، بہتر نہیں ہو برے بھی نہیں، ہم تو ڈیگسٹرون ہیں. ساری تاریخ سامنے ہے، میں نے تو نہیں لکھی. کب سے شروع ہوا یہ معاملہ؟ کربلا در کربلا. اور یاد رکھیں، جن بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان حکمران، یہ فاتحین تھے، سمپل پلین. میں بھی میرے گھر میں تو بے شمار چیزیں، یہ جو ترکوں کا ایک ظاہر ہے ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ تھوڑا بہت ایک جذباتیت ہوتی ہے. ان کے سلاطین آٹومن امپائر کے بے شمار میرے ادھر پڑے ہیں. بٹ یہ کون لوگ تھے؟ کہاں گنجائش ہے؟ سینکڑوں عورتوں پہ مشتمل حرم کی، باپوں کو قید کرنے کی، بیٹوں کو قتل کرنے کی، بھائیوں کو قتل کرنے کی، یہ گنجائشیں کہاں ہیں؟ تو یہ فاتحین تھے جو مسلمان کہلاتے تھے. سچی بات تو یہ ہے، جیسے مجھ جیسا بندہ ہے
میں مسلمان کہلاتا ہوں، لیکن میں پریکٹس کیا کرتا ہوں زندگی میں، یہ ایک اور کہانی ہے۔ یہاں تو یہ بھی رہا کہ مسلمان حکمرانوں نے اس لیے لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے پہ پابندی لگائی، یعنی مسلمان ہونے پہ پابندی لگائی کہ اگر یہ سارے مسلمان ہوتے چلے گئے تو پھر جزیہ کہاں سے آئے گا۔ بات آپ کی تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، جس سمت میں نے اشارہ کیا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، شاید آپ کو مجھ سے بھی بہتر صورتحال کی سمجھ آ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔